والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کے فضائل کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ماہ درود ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اور ایز اے مسلم ہماری جو ڈیزائرز ہیں اس دنیا میں رہنے کے تعلق سے، مرتے وقت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، اور حشر کے تعلق سے، جنت کے داخلے کے تعلق سے، چند روایات کا، چند احادیث مبارکہ کا میں عطر آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی سمری آپ سمجھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر لائن کے پیچھے ایک حدیث پاک مل جائے گی کہ اگر آپ دنیا میں چین سکون چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، گھر میں سکون چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی خواہش ہے تو درود پاک پڑھیے، اگر قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت کے طلبگار ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آب کوثر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بھر بھر کے جام پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، ہاں اگر جنت کے داخلے کے خواہش مند ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے، اور جو عاشق ہوتا ہے اس کی تمنا تو ہوتی ہے کہ بار بار ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب ہو جائے، ہاں مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے گر تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، آپ کی ٹینشنز کو ایسے ریلیز کرتا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں آپ کے مسائل حل ہوتے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیں، تو وہ ابھی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں فرانس سے، انہوں نے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ریسرچ ورک تھا نا تقریباً 1.5 سال کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا کہ وہ کمپلیٹ ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے درود پاک کے فضائل سنے تو میں ڈیلی 1000 ٹائم درود پاک پڑھتا تھا، 1000 دفعہ میں نے درود پاک پڑھنا سٹارٹ کیا۔ جو کام 1.5 سال میں ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا وہ ودن 6 منتھ کمپلیٹ کر کے میں واپس پاکستان آیا۔ تو یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، تو دینی فوائد، اخروی فوائد جب ملیں گے تو ملیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس بعض اوقات اتنا ٹائم ہے، میں آپ کو چند ٹپس دیتا ہوں جس سے آپ بغیر اپنی روٹین کو ڈسٹرب کیے بہت درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہت ذکر و درود پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ نارملی ہم میں سے ہر فرد ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ ٹریولنگ کرتا ہے، یعنی جو بھی آپ اسکول جاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس مین اپنی شاپ پہ جاتا ہے یا بزنس پہ جاتا ہے تو وہ نارملی ٹریولنگ کر کے جاتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ ٹریولنگ کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ٹریولنگ ٹائم کو، کیونکہ نارملی ٹریولنگ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی تو آپ کے ہاتھ پاؤں مصروف ہیں، زبان آپ کی خالی ہے، تو اپنے ٹریولنگ ٹائم کو آپ ذکر و درود ٹائم بنا لیں
تو انشاءاللہ آپ بے شمار ذکر و درود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں صبح و شام، کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، تو آپ اپنی واکنگ ٹائم کو، جاگنگ ٹائم کو بھی درود ٹائم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بہت درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہر شخص نے اپنا ڈیلی کا کچھ نہ کچھ اسکیجول مینٹین کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی سپورٹس کھیلتا ہے تو بھائی یہ سپورٹس ٹائم ہے، کسی کا جناب یہ جاگنگ ٹائم ہے، جناب یہ لنچ ٹائم ہے، تو جناب یہ اس چیز کا اسٹڈی ٹائم ہے۔ سارے ٹائمز ہم نے ود ان 24 آورس مینٹین کیے ہیں، لیکن اپنے آپ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، کیا ان 24 گھنٹے میں کوئی درود ٹائم بھی ہے؟ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہر چیز ملی ہے، تو کوشش کیا کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود پاک پڑھیں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصلی تو آپ لوگوں کا، انتظامیہ کا، خاص طور پہ ڈپٹی صاحب کا، ہمارے ایوز کا بہت بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو وہ ہے جو خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں ایک قول کے مطابق 6236 آیات ہیں، اور الحمدللہ ان 6236 آیات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر 7000 مقامات پر آیا ہے۔ کیسا شان والا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کو ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا بھی ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کا بھی ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فضائل کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2 نہیں 4 نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 27 مقامات پر 27 پلیسز پر میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بھی ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی ہے پیاری 12ویں تاریخ۔ الحمدللہ۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمان پر مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کی جو تفسیر بیان کی گئی نا، مشہور مفسر قرآن ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ارشاد ہوا، اس میں ذرا غور فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تو سب لوگ جانتے ہیں، پھر جانی ہوئی چیز کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عظمت و شان اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت، the biggest blessing of اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس لیے رب کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر الگ الگ انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا میلاد شریف ارشاد فرمایا. کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنایا. پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے. چنانچہ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری کوالٹیز کا ذکر کیا گیا کہ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے مچ گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جن کی آمد کی دھوم دھام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. جن کا انتظار دنیا کو تھا وہ عظیم الشان اب تمہارے پاس تشریف لائے. اور یاد رکھو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جسمانی طور پر فزیکلی طور پر تو اگرچہ حرم میں رہے لیکن ان کی رسالت تا قیامت ہر گھر میں ہر دل میں پہنچی. ان محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں بھی سن لو. وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. تمہارا دل دینے کو نہیں کرتا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک عطا جو ہے وہ آپ دینے کے حریص ہیں. ان کی رحمت عامہ سارے جہان کے لیے ہے مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی صرف مومنوں کے لیے ہے. خالق کل اے رب اعلیٰ شکر تیرا کیوں کر ہو ادا. ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا سب سے سوا. لا الہ الا اللہ آمناہ برسول اللہ. علماء کرام فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا. آپ کا سر مبارک برکت سے، آپ کی مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدسہ اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. سبحان اللہ. اب اس آیت پر ذرا غور کریں. دوبارہ اس آیت پر آتے ہیں کہ اس میں لفظ جاء استعمال کیا گیا. اب اس میں بڑی ایمان افروز اس سنگل ورڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے. وہ کس طرح کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عام طور پر لوگوں کی پیدائش کے ذکر کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نمبر 1 خلقہ یعنی پیدا کرنا، بنایا. نمبر 2 بدع یعنی ایجاد کرنا. مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے 3 الفاظ ارشاد ہوئے. نمبر 1 جاء یعنی تشریف لائے. نمبر 2 ارسلہ بھیجا. نمبر 3 بعثا مبعوث کیا، بھیجا گیا. غرض قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جو ورڈ خلقہ یا بدع یہ اس کا استعمال نہیں ہوا. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ اس مخلوق کو دیے گئے ہیں. دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اس طرح ہے کہ جیسے کوئی آفیسر کا دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے. جب کسی کا ٹرانسفر دوسری جگہ پہ ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ نیو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجود تو پہلے سے تھا لیکن اس کا ٹرانسفر نئی جگہ پہ ہوا ہے.
اس بات کو سمجھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک تخلیق ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے اس دنیا کو نواز رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں تشریف لا کر بلا واسطہ اس دنیا کو نوازنا شروع فرما دیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا يُضْرِحُونَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ۔ فرمایا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا روشن ہے، باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس سورج کے ستارے ہیں۔ جتنے نبی تشریف لائے وہ حقیقت میں اس سراج منیر یعنی چمکدار سورج ہی کی روشنی دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اب سورج کی مثال لینا، سورج طلوع ہونے سے پہلے جب ستارے چاند چمک رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب سورج موجود ہی نہیں ہے، وہ بالواسطہ چاند اور ستاروں کے ذریعے اس دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سورج نکل آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بلا واسطہ سورج جو ہے اس دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی بلا واسطہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا تشریف لانا بھی کیا خوبصورت تھا، وہ ان واقعات کو مکمل طور پہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی تو سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 9 نبیوں کی زیارت ہوئی، اور ان میں سے ہر نبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہ کچھ خبر سے آگاہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت قریب آئی تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور اعلیٰ رتبے کی خبر دی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فتح و نصرت کا مالک ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور بزرگی سے آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا جو ہستی آپ کے ہاں تشریف فرما ہونے والی ہے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور بڑی عزت والے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی عزت اور بلند عہدے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جو ہستی آپ کے یہاں تشریف لانے والی ہے وہ مقام محمود، حوض کوثر، لواء الحمد، شفاعت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ آخری نبی آپ کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں جلوہ گری ہوتی ہے اور فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سچ بولنے والے اور سیدھے دین یعنی جو سب دینوں پر غالب ہے اس دین کے مالک ہیں۔ الغرض ہر نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا و آخرت کے سردار سے حاملہ ہیں، اور جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام نامی محمد رکھنا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو کہ وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور جو ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم فرمایا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔
پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر پوچھا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل کر جو ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، ادھر وہ زمین پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ادھر رب کائنات اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے سارا سال آفتیں اس گھر سے دور رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد منانا یہ تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے۔ میلاد منا کر مسلمان اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں اور اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، اور میلاد کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ میلاد کی برکت سے دل میں عظمت مصطفیٰ بڑھتی ہے، میلاد کی برکت سے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے، میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا موقع ملتا ہے، میلاد کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی محفل پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور میلاد کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر، جس مسجد، جس محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے فرشتے اس گھر اور مسجد اور محلے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمتوں اور رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں میلاد پاک کی محفل کریں۔ یہ نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا ارینجمنٹ کیا جائے، جناب آپ بہت دیگیں چڑھائیں پھر کھلائیں۔ یہ بڑا اس میں خوبصورت واقعہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آپ عالم دین محدث گزرے ہیں، آپ ہر سال بڑا اہتمام کے ساتھ میلاد پاک منایا کرتے تھے، لیکن ایک سال کچھ مالی حوالے سے تنگی تھی تو آپ نے چند بھنے ہوئے چنوں پر میلاد پاک پڑھ کر وہی تقسیم فرما دی، اور دل میں یہ ایک تشویش تھی، یہ کنفیوژن تھی کہ یار پتہ نہیں یہ چنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے۔ لیکن جب رات کو سوتے ہیں تو سبحان اللہ، یہاں جب ظاہری آنکھ سوئی دل کی آنکھ جاگ اٹھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جلوہ انہیں خواب میں نظر آیا، اور دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک جھرمٹ میں جمع ہیں اور اپنی گود میں کسی چیز کو لے کر گویا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے برکت دے رہے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہی چنے جس پر میں نے میلاد پڑھا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں موجود تھے، تو دل کو یہ تسلی ہو گئی۔ وہاں تو دل دیکھا جاتا، مال نہیں دیکھا جاتا، کوئی خوبصورت الفاظ نہیں دیکھے جاتے، کوئی بڑا اہتمام نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے کہتے ہیں نا ٹوٹ کے محبت کرنا۔ یعنی جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن سعید، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھیجا مکہ میں کہ ذرا جا کر دیکھو کہ ان کے جو کمپینینز ہیں، صحابہ ہیں، ان کا ریلیشن کیسا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے
تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے، یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لعاب مبارک اپنا تھوک شریف زمین پر آپ ڈالتے اور ناک صاف کرتے تو صحابہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس سے برکت حاصل کرتے، اور اتنی تعظیم مصطفیٰ، اتنا خاموش، گویا ہاتھ باندھ کر نیچے سروں کو جھکا کر گویا کہ ان میں جان ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے قریش کی جماعت، میں کیسر و کسرا، نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدائے پاک کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی صحابہ میں دیکھی۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، آپ کی خاطر اس جہاں کو بنایا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب اگر میں نے تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں یہ زمین نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، عرش کرسی کچھ نہ بناتا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر میں نے تیری ذات کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ ساری روشنیاں ہیں، یہ ساری چاندنیاں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت، ایک ہوتی ہر مسلمان کے دل میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، لیکن صحابہ کی سیرت پڑھنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت ہمارے دل میں مزید بڑھ جائے۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں، یعنی آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 النظر الیک، یعنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر نور یعنی چمکدار چہرے کا بس دیدار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، یعنی میں اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دوں۔ نمبر 3 پہ فرمایا والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں۔ یہ 3 میری تمنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں، کوئی چیز مجھے پسند نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، ایک دن ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور آرام کا وقت تھا، تو میں نے بستر لگایا، چارپائی بچھائی، اس پر بیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ کبھی اس طرف کروٹ لیتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ لیتے ہیں، ایسا ہے کہ گویا بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ تو جب صبح بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا کہ ابا جان کوئی تکلیف ہے آپ کو، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کیوں رات آپ بے سکون کیوں رہتے ہیں، آپ کو چین کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کیا کروں، سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، رات کو بس مجھے چین نہیں آتا، بس ساری رات دن کے انتظار میں گزار دیتا ہوں کہ کب دن ہو اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، کیا ان کی شان ہے، اسی لیے وہ لوگ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت پکوایا اور کھایا، اور بغیر وضو یعنی بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آپ نے کھانا تناول فرمایا، پھر
پھر تازہ وضو نہیں کیا، حالانکہ آپ کی پریکٹس یہ نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگتے مجھے کچھ اور نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتا دیکھا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کی مسکراہٹ کی کیا وجہ؟ کہتے مجھے کچھ نہیں پتا، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں یہاں موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے مسکرا رہے تھے، میں بھی مسکرانے لگا. اللہ اکبر. یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عقل کے دوڑے نہیں دوڑاتے تھے، جسے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنے میں، آپ سے عشق کرنے میں وہ کسی سے کچھ پوچھا نہیں کرتے تھے، بس عشق کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدائے پاک کی قسم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب حبیب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل لوگوں نے اپنے دل کی خوشی، اپنے دل کی راحت دنیاوی مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جس نے سمندر نہ دیکھا ہو نا وہ چھوٹی چھوٹی ندیوں سے متاثر ہو جاتا ہے. وہ کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ ہم اپنی شان دوسروں سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے نا، یہ جسے کہ ایک ہی لفظ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ساری نعت لکھنے کے بعد آخر میں جو آپ نے مقطع لکھا آپ نے فرمایا بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات ہمارے اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، آپ کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے. آخر میں ایک سیرت کے حوالے سے آپ کو بڑا خوبصورت اور جو سمجھیں کہ ہمارا المیہ بھی ہے. ایک دفعہ سیدنا زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا. وعدے کے مطابق کھجوریں دینے کی ابھی کوئی جو ٹائم لیمٹ تھی وہ بھی 2 دن باقی تھی، لیکن وہ جو زید بن سانہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مجمع میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن پکڑ کر آپ کو وہ کہنے لگا کہ قریش کے خاندان کا یہی معمول ہے، یعنی عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کی ادا میں معاذ اللہ دیر کر لگاتے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. آپ کہنے لگے اے بدبخت، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا مجھے حیا نہ ہوتی تو میں ابھی تمہاری گردن جو ہے اپنی تلوار سے اڑا دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رکو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ ادائے حق کی مجھے ترغیب دلاتے، تو تم اس کے ساتھ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ پھر نرمی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کی کھجوریں لا دو اور اس میں مزید ایڈ کر کر میری طرف سے اسے دو. اللہ اکبر. جب وہ نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو حق سے زیادہ کھجوریں دی تو سیدنا زید بن سانہ نے کہا اے عمر، مجھے حق سے زیادہ کیوں کھجوریں دے رہے ہو؟
اس نے کہا، حضرت عمر فرمانے لگے اصل میں میری گفتگو تم سے کچھ تلخ ہو گئی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفتاً تمہیں مزید کھجوریں دی۔ کیسا اخلاق، کیسا، جسے کہتے ہیں نا کہ کیسی نرمی، کیسا پیار، کیسی محبت ہے۔ ایک وہ دیہاتی شخص آتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کو معاذ اللہ لٹکا کر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ گویا مبارک آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ اللہ، اگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیہیو کرے، ہم تو اس کے پورے خاندان کو نہ چھوڑیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسے فلاں بکریوں میں سے چند بکریاں سے دے دو۔ اللہ اکبر، کیا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی الفاظ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے استاذہ کرام، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اخلاق، کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ آج کل عدم برداشت بہت بڑھ چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں۔ آپ پچھلے ہی ودن 2 ویکس دیکھیں نا، ہمارے اس علاقے میں کیا خبریں پھیل رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ عدم برداشت، کہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم چیزوں کو جو ہے نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آدھی دنیا کے مالک، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے دانا شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو زیادہ معذرت کرنے والا۔ ہم تو کہتے ہیں یار میں سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، جناب میں معافی مانگوں، میں اس سے معافی مانگوں، اسے چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے۔ نہیں، تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو زیادہ معذرت کرنے والا ہے۔ ہمیں مسلمانوں میں محبت پیدا کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں پہ رحمت۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، جناب نام مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے، جناب جان ہم سر کٹوانے کو تیار ہیں، لیکن جو ایک امتی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیوں چلانے پر کامیاب، وہ تیار کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو فالو کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ ہمارے آج ینگسٹرز کو پوچھیں نا، ہمارے سکولز میں بھی آپ بھی پوچھتے ہوں گے بھئی آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ہم بھی جو اداروں میں جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ، بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے جناب، وہ آپ کی انسپائریشن کس کے ساتھ ہے؟ تو جناب وہ کسی ایکٹر کا نام لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ جناب کسی پولیٹیشین کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ پتہ کیا ہے ریزن؟ جو میں نے پہلے بیان کی کہ جس نے سمندر نہیں دیکھا نا، وہ چھوٹی چھوٹی ندیوں سے انسپائر ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ایز اے ٹیچر کہ ان کو ہم سیرت پڑھائیں، سیرت بتائیں، ان کے دل میں ابھی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے کھول کے پلا دیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ بس مال اولاد سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ کیا فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ اے نبی اللہ، اب سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور قیامت کا منظر جو امام احمد رضا نے پیش کیا، اور فرمایا فقط اتنا ہی سبب تھا انعقاد بزم محشر کا۔ There is only reason to create the میدان of محشر۔ فقط اتنا ہی سبب تھا انعقاد بزم محشر کا کہ آقا آپ کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ اس وقت تو کافر بھی مانے گا کہ یار انہی کی بات چل رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں ہو رہا ہے، یہ جس کی شفاعت کرتے ہیں ہو رہی ہے، یہ جس کو کہتے ہیں جنت میں بھیج دے اسے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ آج ٹائم ہے، ان سے مدد مانگ لیں، ان کی سیرت پر چل پڑیں۔ اور آخری شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا
کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے زبان پر تھا رب حبلی امتی، غاروں میں تھے زبان پر تھا ربی حبلی امتی، معراج پر گئے زبان پر تھا ربی حبلی امتی. ایون کہ جب وصال ظاہری ہوا صحابی کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر سے باہر نکلا. میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، تو جب میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اے رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. وہ تو کبھی نہیں بھولے ہمیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں آج کی جو رات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب ولادت سرکار یعنی 12ویں شریف کی جو رات ہے نا، یہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. آپ نے اس کی ریزن بھی بیان فرمایا شب قدر کی فضیلت کیوں ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا، فرشتے نازل کیے گئے، اور جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا وہ رات تو افضل رہی، اور جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائے وہ رات کیسے افضل نہیں ہو سکتی؟ تو اس رات کو کبھی ضائع نہیں کرنا. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، جب صبح صادق کا وقت ہونا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا وقت ہے نا، یعنی صبح شب ولادت، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دن کو بھی اعتراض نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن میں نہیں ہوئی، اور رات کو بھی اعتراض نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رات میں کیوں نہ ہوئی. تو یہ جو صبح صادق کا وقت تھا، تقریباً 4:45 کا یہ ٹائم بنتا ہے جو آج کی رات کا ہوگا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جتنا آپ کی ذوق آپ کو اجازت دے، 12 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، جتنا اس سے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، اور تصور کریں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اس مکان پر، اس انوار و تجلیات پر جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر برس رہی تھی 12 ربیع الاول کو، اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو. یہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اس میں عبادت کیجیے گا. آخر میں آپ سے ایک اعلان، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل ہمارے ایک سپیکر ہیں، ورلڈ رینوڈ جیسے انٹرنیشنل اسلامک سپیکر ہیں، جن کی تقاریر کو سن کر کئی کفار مسلمان ہوئے، کئی جو لاکھوں بلکہ جو مسلمان ایسے تھے جو راہ راست تھے، ہٹے ہوئے تھے، وہ راہ راست پر آئے. ہمارے بہاولپور والوں کے لیے خاص طور پہ یہ خوشخبری ہے کہ 5 اکتوبر کو جمعرات کے دن رات تقریباً 9 بجے ہاکی اسٹیڈیم میں جو دعوت اسلامی کے ہیڈ آف ایگزیکٹو بورڈ کمیٹی ہیں جناب حاجی عمران اتاری صاحب، وہ بہاولپور تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اعزاز کی بات ہے. آپ سب کو میری طرف سے ایک انویٹیشن ہے، انشاءاللہ میں خود آپ کو وہاں ویلکم کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. ضرور تشریف لائیے گا اور اس بیان سے ضرور استفادہ حاصل کیجیے گا. آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا سر کا بھی، جناب چودھری اکرم صاحب کا بھی، ڈپٹی صاحب کا، ایو صاحب کا، اور جو ٹیچرز یہاں تشریف لائے. اور ریکویسٹ بھی کروں گا آپ اپنے گھروں میں محافل کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب گھروں میں محفل، جناب ہم قاری صاحب کو بلائیں گے، ہم مبلغ کو بلائیں گے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. تو الحمدللہ ہم نے ایک اپنا یزمان میں کال سینٹر بنایا. تقریباً اب تک ہم 40 کے قریب محافل جو ہیں وہ فی سبیل اللہ کر چکے ہیں. یعنی مختلف مبلغین ہیں، نعت خوان ہیں، تو وہ جاتے ہیں آپ کے گھر میں، آئیں گے جہاں آپ کہیں گے. تو آپ اس کا بھی انعقاد کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.